ٹائٹینک کے ملبے کو تلاش کرنے والی آبدوز میں بیٹھے ہوئے 5 افراد میں سے ایک شخص ایسا بھی تھا جس کی بیوی کے پردادا اور پردادی ٹائٹینک جہاز میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے تھے۔ اسی آبدوز میں ایک ایسا شخص بھی شامل تھا جس کے پاس دنیا کا تیز ترین چکر لگانے کا ورلڈ ریکارڈ موجود ہے۔ اس ٹائٹن نامی آبدوز کے اندر پاکستانی اینگرو کمپنی کے وائس چیئرمین شہزادہ داؤد اور ان کے بیٹے محمد سلمان بھی شامل تھے۔ اس کے علاوہ برطانوی تاجر ہمیش ہارڈنگ جو کہ ایک ارب پتی آدمی ہیں، اس کے ساتھ ساتھ فرانسیسی ایکسپلورر پاول ہنری بھی شامل تھے۔ اس آبدوز کے اندر آبدوز کو بنانے والے اسٹاکٹن رچ بھی موجود تھے۔ وہ اسٹاکٹن رچ ہی اوشن گیٹ نامی آبدوز کے مالک بھی ہیں۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں خالد سعید اور آپ دیکھ رہے ہیں خالد سعید یوٹیوب چینل۔ تو دوستو، سب سے پہلے بات کرتے ہیں شہزادہ داؤد کی، جو اینگرو کے مالک تھے۔ شہزادہ داؤد پاکستان کے بڑے صنعتی خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ یہ سیٹھ احمد داؤد کے پوتے تھے۔ یہ وہی احمد داؤد ہیں جو سیٹھ داؤد کے نام سے مشہور تھے اور جن کی لوگ مثالیں دیا کرتے تھے۔ شہزادہ داؤد پاکستان میں بڑی کمپنیوں میں سے ایک کمپنی اینگرو کے وائس چیئرمین تھے۔ یہ خلائی مخلوق پر کام کرنے والی سٹی انسٹیٹیوٹ کے بھی حصے دار تھے۔ امریکہ کی فلوریڈا یونیورسٹی سے عالمی ٹیکسٹائل مارکیٹنگ میں ماسٹر کی ڈگری اور برطانیہ کی برمنگھم یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کر رکھی تھی۔ یہ لاہور کے مشہور ایچسن کالج سے فارغ التحصیل بھی تھے۔ ایشیا کی سب سے بڑی مل بورے والا ٹیکسٹائل مل ہوا کرتی تھی، جسے BTM کہا جاتا تھا۔ یہ مل اسی خاندان کی ملکیت تھی۔ بورے والا سے تعلق رکھنے والے ایک صحافی اسی مل کے ایک لیبر روم میں رہا کرتے تھے۔ اس صحافی نے بتایا کہ شہزادہ داؤد اتنی دولت کے باوجود انتہائی سادہ، ہمبل اور خوش مزاج آدمی تھے۔ نوجوان آج کل عام طور پر شوق و چنچل ڈریسنگ کو ترجیح دیتے ہیں، لیکن شہزادہ داؤد میں ایسی کوئی خواہشات نہیں تھیں۔ اکثر ان کی پتلون میں بیلٹ بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن کبھی بھی انہوں نے اس کی پرواہ نہیں کی۔ شہزادہ داؤد کے ساتھ جانے والے ان کے بیٹے سلمان کی عمر اس وقت صرف 19 سال ہے۔ یہ بھی انتہائی ذہین نوجوان تھے۔ اسے سائنس میں بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ یہ سائنس فکشن بہت شوق سے پڑھتا اور دیکھتا تھا۔ یہ روبک کیوب کو سیکنڈ میں حل کر لیتا تھا۔ اب آتے ہیں آبدوز میں بیٹھے ہوئے دوسرے شخص ہمیش ہارڈنگ کی طرف۔ وہ ہارڈن ایکشن ایوییشن نامی کمپنی کے چیئرمین تھے۔ یہ کمپنی سربراہان مملکت کے لیے جہاز تیار کرتی ہے اور پرائیویٹ جیٹ بھی تیار کرتی ہیں۔ برطانوی میڈیا ہمیش کو ارب پتی کہتا ہے، لیکن فوربس کا کہنا ہے کہ وہ ارب پتی نہیں ہیں۔ یہ کاروبار کے ساتھ ساتھ ایڈونچرز میں بھی بہت زیادہ دلچسپی رکھتے تھے۔ یہ اکثر اپنے کاموں کی وجہ سے خبروں کی زینت بنے رہتے تھے۔ ان کے پاس دونوں قطبوں کے درمیان زمین کا تیز ترین چکر لگانے کا ورلڈ ریکارڈ بھی موجود ہے۔ انہوں نے 2019 میں 46 گھنٹوں میں یہ کام سر انجام دیا۔ ایمیزون کے مالک جیف بیزوس جب گزشتہ برس خلا میں گئے تھے تو ان کے مشن میں 6 لوگ تھے۔ ان میں سے ایک یہی ہمیش ہارڈنگ بھی تھا۔ یہ سمندر کے سب سے گہرے مقام میریانا ٹرینچ کا بھی دورہ کر چکے ہیں۔ آبدوز میں سوار تیسرا شخص پاول ہنری، جس کو ٹائٹینک کا سب سے بڑا ایکسپلورر اور ماہر سمجھا جاتا ہے۔ یہ ٹائٹینک جہاز کے ملبے تلے 6 بار جا چکا ہے۔ یہ ٹائٹینک تک جانے والے ماہرین میں صرف شامل نہیں ہوتا، بلکہ ان کی ٹیم کو لیڈ بھی کرتا تھا، اور یہاں بھی آبدوز جو نیچے گئی یہ اس کو لیڈ کر رہا تھا۔ اب آتے ہیں آبدوز کے مالک اسٹاکٹن رچ کی طرف۔ یہ ٹائٹن آبدوز کے پائلٹ اور کمپنی اوش گیٹ کے مالک تھے۔ اس نے صرف 19 سال کی عمر میں جیٹ ٹرانسپورٹ کی درجہ بندی کرنے والے پائلٹ کا لائسنس حاصل کیا تھا۔ اس نے 1984 میں پریسٹن یونیورسٹی سے ایروسپیس انجینئرنگ میں بیچلر کی ڈگری حاصل کی۔ 1989 میں اس نے گریجویشن کی۔ 2009 میں اس نے اوشن گیٹ کمپنی کی بنیاد رکھی۔ آبدوز کے مالک کی بیوی ٹائٹینک کے حادثے میں ہلاک ہو جانے والے 2 لوگوں کی پڑپوتی ہے۔ شاید ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے اس آبدوز کو بنانے کی کہ وہ اپنے فور فادرز کو خراج تحسین پیش کرنے وہاں گئے ہوں، لیکن اگر ایسا ہے بھی تو باقی کے جو 4 ایڈونچر لوگ ہیں وہ کس مقصد کے لیے گئے، اس کا فیصلہ آپ نے کرنا ہے۔ اپنے میزبان خالد سعید کو اجازت دیجیے۔ کیسی لگی ہماری آج کی ویڈیو؟ ملتے ہیں اگلی شاندار ویڈیو کے ساتھ۔ ایسی ہی مزید دلچسپ ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل خالد سعید کو سبسکرائب کیجیے۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔